اللہ الرحمن الرحیم اسی جناب اج مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی معظم علی حیدری صاحب کے مرکز کے اندر حاضر ہوئے ہیں تو بیٹھے ایک سوال ذہن کے اندر آیا کہ جو اہل حدیث کا مولوی ہے توصیف الرحمان رشدی اور کہتا ہے کہ اللہ دے ولی دی کرامت جڑی ہے وہ نہیں ہو سکتی، انہاں دے اتظاہر نہیں ہو سکتی، لہذا جڑا مفتی صاحب کی خدمت کے اندر اسی گزارش کرنے ہاں کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اسی طرح وضاحت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم سوال کیا علامہ صاحب نے کہ یہ جو دور حاضر کے فتنے ہیں، یہ توصیف الرحمان ہو گیا یا مرزا انجینئر ہو گیا، یہ بندے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذاتی تجزیے سنا کر، اور ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا۔ اور میں چند منٹ میں یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے کہ جو کتابیں کہتی ہیں وہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کہتے ہیں وہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کرامات اولیاء کا انکار کیا جاتا ہے، کبھی وہ مولوی توصیف کر رہا ہے تو کبھی یہ انجینئر کر رہا ہے، تو کیا کرامات قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ کیا کرامات احادیث مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر مرزا یا توصیف الرحمان جواب دے کہ تم تو قرآن کے منکر ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں۔ وہ خدا جس نے اولیاء کو طاقتیں دی ہوئی طاقتوں سے وہ کرامات دکھاتے ہیں، تو پھر میں یوں بھی کہوں تو بات لغو نہیں کہ قرآن کا بتایا ہوا خدا اور مرزا جیلمی کا بتایا ہوا خدا اور۔ اب دیکھیے بہت سی کرامات ہیں قرآن پاک میں ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جلدی میں بیان کر جاؤں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے، اور میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے لگا ہوں یہ آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ نے فرمایا قال یا ایھا الملأ، کہا اس نے اے درباریو، یہ بات ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، دربار لگا ہوا تھا تو انہوں نے ایک آواز دی، اے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس کا تخت لے کے آئے گا؟ یہاں اس سے مراد ملکہ بلقیس کا تخت ہے جو کئی میلوں کے فاصلے پر تھا۔ کہا کون ہے جو وہ تخت لے کے آئے گا، اور مجھے وہ تخت ابھی کا ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے۔ تو وہاں مرزا جیلمی ہوتا تو لازماً کہتا اے پیغمبر سلیمان، یہ تو پھر اللہ کو ہی کہو، وہی لا سکتا ہے۔ یہاں توصیف الرحمان ہوتا تو کہتا کہ یہ اللہ کو کہیں اللہ ہی لا سکتا ہے، یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہ آپ شرک کر رہے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں، وہاں سامنے مسلمان موجود تھے، مرزا جیلمی کے فالوور نہیں تھے، وگرنہ وہ ایسے ہی کہتے۔ سلیمان علیہ السلام کا ان درباریوں سے کہنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا بھی عقیدہ تھا کہ لوگوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جواباً قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، سنو قرآن کہتا ہے، یہ آیت نمبر 39 کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ قال عفریت من الجن، ایک جن بولا جس کا نام عفریت تھا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، اور یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ اتنا بڑا تخت میں لا کے رکھ دوں گا۔ یہ تھی ایک جن کی طاقت، اور آپ سمجھیے اللہ کے ولی کی طاقت۔ یہ آیت نمبر 40 ہے اسی سورہ مبارکہ کی، سورہ نمل کی۔ اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر ایک وہ شخص بولا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ تو وہ شخص کون تھا؟ اس پر جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ تھے، جو کہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ اور یہ بات میں نے تفسیر جلالین، تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان
اور اس کے علاوہ بھی تفسیر سمرقندی وغیرہ میں یہ پڑھا ہے کہ وہ اسد بن برخیہ تھے اور وہ اللہ کے ولی تھے، سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا، سنیے ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی دوسری سائڈ دیکھنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا کے رکھ دوں گا۔ اب جب وہ بات کر رہے تھے تو قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے پھر ان کی طرف دیکھا تو قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا، جب انہوں نے دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا۔ اب بتا جیلمی کہ یہ تخت کیسے آیا؟ اور میرا تم سے یہ سوال ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی میں اتنی طاقت ہے تو پھر جو انبیاء اور رسول کے سردار ہیں ان کی امت کے اولیاء کی کتنی طاقت ہوگی؟ یہ میرا سوال ہے تجھ پر۔ اور سامعین ایک بات سمجھے، قرآن کا بتایا ہوا عقیدہ اور ہے، توصیف الرحمان کا بتایا ہوا عقیدہ کوئی اور ہے۔ قرآن ہمیں کچھ اور تعلیمات دے رہا ہے اور یہ جیلم میں بیٹھا ہوا انجینئر ہمیں کوئی اور تعلیم دے رہا ہے۔ انشاءاللہ جلدی ایک ایک کر کے میں مرزا جیلمی کے تمام سوالات کا جواب قرآن اور صحاح ستہ سے انشاءاللہ دوں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مرزا جیلمی اور توصیف الرحمان ماں سوائے ایک فتنے کے کچھ بھی نہیں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سامعین کا وقت زیادہ نہ لگے تو میں نے یہ ایک کرامت پر اکتفا کر لیا، وگرنہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ توفیق دے اس جیلمی کو یہ بھی پڑھے، تو آپ دیکھیں گے اس قرآن میں لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آئے تھے۔ تو یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ اس قرآن میں لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام نے سوکھی ہوئی کھجور کی شاخ ہلائی تو اس سے تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ اب بتائیے یہ کرامت ہے کہ نہیں قرآن میں؟ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف صدی سینکڑوں سال تک سوئے رہے۔ اب بتائیے یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی قرآن میں لکھا ہے کہ اولیاء کے ساتھ رہنے والا ایک کتا جنت میں جائے گا۔ اب میں یہ وضاحت سے بیان نہیں کر رہا تھا کہ وقت زیادہ نہ لگے، انشاءاللہ اس فتنے کو ختم کر کے رہیں گے اور بتائیں گے قرآن کا بتایا ہوا عقیدہ کچھ اور ہے، جیلمی کا بتایا ہوا عقیدہ کچھ اور ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ عقیدہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب